بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے تختے نمبر 1 کو ختم کیا تھا، اور اس تختی کے اندر حروف ہجا کو مفرد شکلوں میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد مخارج کے حساب سے جو ترتیب تھی کہ حمزہ اور ہا، عین اور حا، غین اور خا، اسی طریقے پر جو پورے مخارج ہیں اس کے حساب سے قاعدے کی ترتیب تو وہ اس لیے شامل کی گئی تھی کہ تاکہ بچے وہ رٹا نہ لگائیں، یعنی اس کو ہم غیر ترتیب مشق کہتے ہیں۔ بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ وہ رٹا لگا لیتے ہیں کہ الف کے بعد با ہوتا ہے اور با کے بعد تا ہوگا، تا کے بعد سا ہوگا، سا کے بعد جیم ہوگا، اس طریقے یا تک انہوں نے پورا رٹا لگایا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اس تختی نمبر 1 کے بعد ختم ہونے کے بعد ہم نے غیر ترتیب مشق رکھی ہے، اور اس غیر ترتیب مشق کے ذریعے سے بچوں کو الفاظوں کی صحیح طریقے سے پہچان ہو گئی ہے کہ یہ حرف جیم ہے، یہ حرف دال ہے، یہ حرف را ہے، یعنی الفاظوں کو ان کی شکلوں سے وہ پہچانتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ان کو موٹے حروف ہیں، نرم حروف ہیں، سیٹی والے حروف ہیں، ہم آواز حروف ہیں، یہ سارے حروف ہم نے ان کو یاد کرائے، اور مخارج کے اعتبار سے بھی ہم نے پوری ترتیب یاد کرائی ہے، تو بچوں کا وہ جو رٹا ہے وہ رٹا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ بچے اپنے سبق میں رٹا نہ لگائیں، اور وہ بغیر رٹے کے بچے تختی نمبر 1 کے الفاظوں کو سمجھ کر وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم تختی نمبر 2 شروع کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 2 اس کے اندر 2 3 3 4 4 الفاظ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ترتیب یہ ہے کہ ان کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم نے تختی نمبر 1 حروف ہجا کو یا حروف مفردات کو پڑھا تھا۔ وہاں صرف مفردات الگ الگ حروف لکھے ہوئے تھے، لیکن یہاں پر اپنا یہ الفاظ مرکبات کی شکل میں 2 2 3 3 لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پڑھنا اور ان کی ادائیگی ویسے ہی ہوگی جیسے تختی نمبر 1 میں ہم نے کی ہے۔ اچھا، تو اس تختی کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس تختی کی پہچان 4 طریقوں سے کرانی ہے۔ کتنے طریقوں سے کرانی ہے؟ 4 طریقوں سے کرانی ہے۔ ان 4 طریقوں کو ذہن میں آپ رکھ لیں، آپ کو یہ پوری کی پوری تختی آپ کو آسان لگے گی، آپ آسانی کے ساتھ آپ بچوں کو پڑھا بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بچے بھی اس کو سمجھ لیں گے، بچے بھی اس کو سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پر تختی نمبر 1 میں مفرد الفاظ آپ نے لکھے، پڑھائے، سمجھائے، بتائے، یاد کرائے، تو تختی نمبر 2 کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے مفرد الفاظ لکھنے، مفرد الفاظ لکھنے، اور یہاں میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر بھی مفرد الفاظ وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں آسانی کے ساتھ، یہ جیم لکھا ہے، اور یہ دال لکھا ہے اوپر، سب سے اوپر والے لائن میں، اور اس کے بعد تا لکھا ہے، اور اس کے بعد لام یہ لکھا ہے۔ تو یہ مفرد حالت میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی حرف مرکبات میں آپ نے سمجھانا ہے تو اس کو پہلے مفرد شکل میں لکھ کر بچے سے پوچھیں گے کہ بچوں یہ کیا ہے۔ جیسے میں نے جیم لکھا ہوا ہے، اب جیم کو اگر میں بچے سے پوچھوں گا بچوں یہ کیا ہے، صرف میں اشارہ کروں گا یا ڈنڈی رکھوں گا یا انگلی رکھوں گا یا کوئی چیز بھی رکھوں گا تو فوراً بچہ پہچان جائے گا کہ یہ جیم ہے، اور یہ دال ہے، یہ تا ہے، یہ لام ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو بچہ مفرد حالت میں پہچان سکتا ہے۔ تو آپ نے بچے کو یہ بتانے کا، دیکھو بچوں، اگر اس مفرد شکل کو، اس مفرد حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر لکھیں گے تو اتنا لکھیں گے، ہیں کتنا لکھیں گے؟ یہ یہ دیکھیں، یہ اوپر والے میں مفرد آپ کو الفاظ نہیں دکھا رہا، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جیم، اور یہ دکھا رہا ہوں دال، یہ ابتدا میں ہو دال، درمیان میں اگر کسی کلمہ کے درمیان کے اندر ہو تب بھی یہ ایسے لکھی جاتی ہے۔ البتہ یہ تا ہے،
یہ جو ہے جب دوسرے حرف سے ملا کر لکھیں تو اتنا لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے لام مفرد شکل میں تھی، اب اس کو جو ہے جب مرکب حالت میں لکھیں گے تو لام کو اتنا لکھیں گے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ مکمل مفرد اشکال. نمبر 2 نامکمل بدلی ہوئی اشکال. اور نمبر 3 ہے نامکمل مرکب یعنی فاصلے والی اشکال. آپ نے قاعدے میں دیکھا ہوگا بہت سارے جتنے بھی قاعدے ہیں ان میں مرکبات کی جب تختی آتی ہے تو یا تو پہلا الفاظ جو ہے کالا لکھ دیا جاتا ہے، اور دوسرا جو الفاظ ہوتا ہے پہچان کے لیے دوسرا الفاظ جو پہچان کے لیے ہوتا ہے اس کو جیسے نقطے نقطے لگا کے اس کو دال بنا دیتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ پہلا الفاظ جو ہے کالے کلر سے لکھ دیتے ہیں، دوسرے لفظ کو جو ہے دوسرے حرف کو جو ہے وہ لال کلر سے لکھ دیتے ہیں، تیسرے کو جو ہے پھر کالے سے لکھ دیتے ہیں، یعنی 2 کلر اس میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ پہچان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ جیم یہاں آ کر ختم ہو رہا ہے، آگے جو ہے لام یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے، دال جو ہے یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہی ہے. یہ پہچان کے لیے نامکمل بدلی ہوئی اشکال. یہ نمبر 3 ہے نامکمل، اوپر ہے مکمل مفرد اشکال، اور نمبر 2 ہے نامکمل بدلی ہوئی اشکال. یہ اشکال ہے جیم دال تا لام، یہ بدلی ہوئی اشکال ہے کہ اگر دوسرے حرف سے ملا کر لکھیں گے تو اس کو ایسے لکھیں گے. اور نمبر 3 ہے نامکمل مرکب یعنی فاصلے والے اشکال. اب دیکھیں یہ جو ہے درمیان میں نے فاصلہ دے دیا پہچان کے لیے کہ جیم یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہی ہے، دال یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہی ہے، اور تا یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہا ہے، اور لام آخر میں مفرد حالت میں لکھا ہوا. اور نمبر 4 ہے مکمل مرکب اشکال، یعنی اب جو ہے یہ فاصلے جو ہے ہم نے ختم کر دینے ہیں اور ایسے دکھانا ہے جیم دال تا لام. ٹھیک ہے. تو تختی نمبر 2 کو جب آپ نے پڑھانا ہے تو ان 4 مراحل کو مد نظر رکھ کر آپ نے پڑھانا ہے. باقی اس کی تفصیل جو ہے جب ہم تختی پڑھائیں گے اور تو درسگاہ کے دوران پھر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے کہ یہ جو ہے پھر کیسے پڑھانی ہے باقاعدہ اچھے انداز سے. تو اس کو جو ہے آپ جو ہے پھر وہاں پر تربیت گاہ کے دوران دیکھ لینا کہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کیسے پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ چیزیں میں نے لکھوانی تھی، میں نے لکھ کے دی وائٹ بورڈ پر تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ تختی پڑھانی کیسی ہے. نوٹ اس کی تفصیل تربیت گاہ کے دوران عملی طور پر سمجھانا آسان ہے. نمبر 2 اس تختی میں حروفوں کو علیحدہ حروف ہجا کی طرح پڑھانا. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ان کو جو ہے بے شک 2 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے پڑھانا جو ہے تو حروف ہجا کی طرح ہے. جس کو کھینچ کر پڑھا ہے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جس کو جو ہے بغیر کھینچے پڑھنا ہے. 1 الف پڑھا ہے تو آپ اس میں 1 الف کھینچ کر پڑھیں گے. جن حروف کی شکلیں مرکبات میں یکساں ہوں ان کا فرق اچھی طرح سمجھائیں. مثال کے طور پر قاف اور فا کی شکل جو ہے مرکبات میں ایک جیسی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ دیکھو بچوں اگر اسی شکل پر ایک نقطہ ہو تو فا ہوگا، اگر اسی شکل پر جو ہے قاف آ جائے 2 نقطے آ جائیں تو وہ قاف ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح با تا سا نون یا ان حروفوں کی شکلیں مرکبات میں ایک جیسی ہوتی ہیں، لہذا بچوں کو ان کا فرق نقطوں سے واضح کرائیں کہ دیکھو بچوں اگر نیچے 1 نقطہ ہو تو با ہوگا، اور اگر نیچے 2 نقطے ہوں تو یہ یا ہوگا. اگر یہی 2 نقطے اوپر لگا دیے جائیں تو تا بن جائے گا، اور اگر اوپر 1 نقطہ ہو تو نون ہوگا، اور اگر اس کے اوپر 2 نقطے اور ہم لگا دیں تو سا بن جائے گا. اور اگر 3 دندانے ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ہے کسی الفاظ کے 3 دندانے ہوتے ہیں تو اس میں نقطے 3 ہوتے ہیں، سا کے بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، شین کے بھی 3 نقطے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کا فرق یہ سمجھانا ہے کہ اگر 1 دندانہ ہوگا تو وہ سا ہوگا، اور اگر 3 دندانے ہوں گے تو وہ شین ہوگا. اچھا اس کے علاوہ الف یا اور واو، ٹھیک ہے، یہ
قرآن مجید میں بعض دفعہ جو ہے وہ حمزہ جو ہے، حمزہ بشکل حمزہ، یہ کبھی الف کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کبھی یا کے اوپر ہوتا ہے، تو کبھی واو کے اوپر ہوتا ہے، واو کے اوپر. تو آپ نے ان تینوں کو آپ نے حمزہ ہی پڑھانا ہے. ایسے نہیں پڑھانا کہ حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، ایسے نہیں. حمزہ حمزہ حمزہ. اور آپ نے جو ہے پہچان کرانی کہ یہ الفاظ جو ہے حمزہ ہے، اس کے ساتھ واو جو ہے لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے بھی نہیں. اس تختی کے اختتام پر قرآن مجید میں امتحان لینا ہے. اگر بچہ جو ہے بدلی ہوئے اشکال کی شناخت جو ہے بلا تکلف قرآن مجید میں کر سکتا ہے تو اگلی تختی شروع کرائیں، ورنہ اسی تختی پر محنت کرائیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ العزیز باقی جو ہے چیز جو ہے بلیک بورڈ کے وائٹ بورڈ کے ذریعے جب ہم جو ہے تختی نمبر 2 کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے کے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.